السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج انشاء اللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 انشاء اللہ ہم پڑھیں گے. وقت ہوا تو اگلی آیات بھی انشاء اللہ ہم پڑھیں گے. ایک آیت میں کافروں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اس سے اگلی آیات جو ہے منافقین کے بارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما وأملا صالحا. آمين ثم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کفار کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو محض سننا اپنی ہٹ دھرمی، سننا ضد، تعصب کی وجہ سے حق سے دور ہیں. یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے جو محض تعصب اور ہٹ دھرمی کے باعث دانستہ طور پر کفر کے راہ پہ دوڑے چلے جا رہے ہیں. یہاں کوئی جبر و قہر کا احتمال نہیں ہے. ہم کہیں کہ ان کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایون یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے کہ آنکھوں پر پردے ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور. حالانکہ حقیقت اس طرح سے نہیں ہے. انسان کے اعمال پر کوئی نتیجہ اور اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں، اب ہم اس کو دیکھیں گے. اگر انسان حفظان صحت کے اصولوں پر عمل نہ کرے، ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے، مسلسل جو جسمانی صحت کے اصول ہیں لگاتار انہیں توڑتا رہے، جیسے تمباکو نوشی حرام ہے یا صحت کے لیے مضر ہے. ایک بندہ مسلسل سگریٹ پی رہا ہے، ایک بندہ مسلسل شراب پی رہا ہے، ایک بندہ مسلسل وہ کام کر رہا ہے جو اس کے سٹمک کے لیے ایسی ڈائٹ یوز کر رہا ہے، ایسی خوراک استعمال کر رہا ہے کہ جو اس کا سٹمک ایک حد تک تو برداشت کرے گا، لیکن جب اوور لوڈیڈ ہو جائے گا سب کچھ، تو میدا ویسے تو ہر چیز کو ہضم کر لیتا ہے، لیکن جب بندہ صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا، ہر چیز وہ کھائے گا، اچھی بری چیز، تو کیا میدا جو ہے وہ غذا ہضم کرنے سے معذور نہیں ہو جائے گا؟ جگر خون نہیں بنائے گا؟ تو جب جسمانی صحت کے چند اصول ہیں کہ ان اصولوں پر اگر ہم چلتے ہیں ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے، ہمارا جسم ہمارا ساتھ دیتا ہے، باڈی کے تمام پارٹس سیٹ رہتے ہیں. اسی طرح روحانی صحت کے چند اصول ہیں جن کی پابندی سے روحانی قوتیں نشوونما پاتی ہیں. ظاہر اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کے لیے جسمانی اصولوں پر ہمیں چلنا ہے، اور باطنی طور پر، روحانی طور پر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوں تو وہ کچھ اصول متعین کیے ہوئے ہیں شریعت میں، اس کے مطابق چلنا ہے. اگر ان کی خلاف ورزی کریں گے ان اصولوں کی تو پھر وہ قوتیں ناکارہ ہو جائیں گی.
دل سے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سلب ہو جائے گی. آنکھیں دیکھیں گی تو صحیح لیکن عبرت حاصل نہیں کریں گی. کان سنیں گے تو صحیح لیکن نصیحت قبول نہیں کریں گے. بس یہی کیفیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ ان کفار کی مسلسل نافرمانیوں سے حق سمجھ لینے کے باوجود انہیں پتا تھا سچ کیا ہے. مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ میں کی جو ساری قوتیں ہیں وہ ناکارہ ہو کر رہ گئی. اور یہ محرومیت کیوں تھی؟ مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کی ہر ترمی اور تعصب کی وجہ سے جو ہے ان کی تمام صلاحیتیں جو ہے نا وہ ناکارہ ہوگی. اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی انہیں ہوش و ہم سے محروم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ حق کو سمجھ ہی نہ سکیں، بلکہ قرآن کریم میں دیکھیں قرآن آیات کو ایکسپلین کرتی ہیں. جب اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو مہر لگا دی یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے اللہ نے مہر لگا دی. بٹ جب ہم قرآن کریم کی اور آیات کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. کیوں مہر لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے. خود ہی ایکسپلین فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر و انکار کی وجہ سے، شدید اصرار، گناہوں کی کثرت اور مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب مہر لگنے کا مطلب یہ ہے حق کی طرف نہیں آئیں گے. ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اب ختم، مہر، مفسرین فرماتے ہیں کہ ختمہ سے مراد طبع، مہر ہی ہے، یعنی مہر کر دینا. بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر شیطان غالب آ گیا اور وہ اس کی ماتحتی میں لگ گئے، یہاں تک کہ مہر خداوندی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. ہدایت کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گناہ لوگوں کے دلوں پر چڑھے جاتے ہیں اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. بس یہی توبہ اور ختم یعنی مہر ہے، اور دل اور کان محاورے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. تو بعض مفسرین جس میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ دکھا کر کہا کہ دل ہتیلی کی طرح ہے اور بندے کے گناہ کی وجہ سے وہ سمٹ جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے. کس طرح کہ ایک گناہ کیا تو گویا چونکیاں بند ہو گئی، چھوٹی انگلی بند ہو گئی، پھر دوسرا کیا گناہ کیا دوسری بند ہو گئی، یہاں تک کہ تمام انگلیاں بند ہو گئی. جب ساری انگلیاں بند ہو گئی اور دل ہتیلی کی طرح ہے، انگلیاں بند ہو گئی، اب مٹھی بند بالکل بند ہو گئی جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح گناہوں سے دل پر پردے پڑ جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر اس میں حق قبول کرنے کی طاقت نہیں رہتی. یعنی ان کا تکبر، کافروں کا جو تکبر تھا انہیں حق سے دور لے گیا، انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا، حق سے بے پرواہی برتتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ہدایت کو ان سے دور کر دیا اور ان کے حق کو ترک کرنے اور باطل پر جم جانے کی رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ یہی ہونا تھا کہ اب سٹیمپ لگ چکی ہے، اب حق ان کی طرف نہیں جائے گا. آپ سب کو معلوم ہوگا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی مصنون دعائیں اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دلوں پر فتنے اس طرح پیش ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے بوریے کا ایک تنکا، جو دل انہیں قبول کر لیتا ہے اس میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور جس دل میں یہ فتنے اثر نہیں کرتے اس میں ایک سفید نقطہ ہو جاتا ہے جس کی سفیدی بھرتے بھرتے بالکل صاف سفید ہو کر سارے دل کو منور کر دیتی ہے. پھر اسے کبھی کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اس دوسرے دل کی سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے.
اب وہ الٹے کوزے کی طرح ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات اسے اچھی لگتی ہے، نہ بری بات اسے بری معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں اس بات کو صحیح سے سمجھا رہی ہے کہ جب ہم حق کو قبول نہیں کر رہے، جب ہم گناہ کر رہے ہیں، تو ایک گناہ سے اگر سیاہی آ رہی ہے تو وہ تو سیاہی بڑھتی جائے گی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اگر وہ باز آ گیا، توبہ کر لی، رک گیا، تو وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، بشرطے کہ وہ باز آیا، احساس ندامت تھا، توبہ کی، معافی مانگی کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ میں بڑھ گیا تو وہ سیاہی بھی پھیلتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارے دل پر چھا جاتی ہے، اور پھر اس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اس کو اپنے گناہ گناہ معلوم نہیں ہوتے۔ تو گناہوں کی زیادتی دلوں پر غلاف ڈال دیتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے اس دل میں ایمان کے جانے اور کفر کے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے، حق کو جانتے ہوئے بھی انکار کرنے کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ نے دلوں کو بند کر دیا۔ معجزات آنکھوں سے دیکھے، سنا، قرآن کریم کو سنا، حضور کو دیکھا، حضور کی ذات گرامی ان کے سامنے موجود تھی، قرآن کریم سامنے پڑھا جاتا تھا، سب سے بہترین ادوار میں یہ لوگ موجود تھے، بٹ ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی، کانوں پر بھی مہر لگی کہ حق بات سن رہے ہیں، عمل نہیں ہو رہا۔ تو اس کی اگزامپل دیکھیں، آج ہم لوگوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ہم کہنے کو تو نام کے مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم لوگوں کی اپنی حالت ایسی نہیں بنا رکھی کہ ہمارے سامنے حق کی بات کی جاتی ہے، ہمارے سامنے سچ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے حق یہ ہے، سچ یہ ہے، یہ گناہ ہے، اس کو نہ کرو، لیکن اس کو جاننے کے باوجود کان سن رہے ہیں، لیکن وہ عمل والا نہیں سن رہے۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، احادیث کو پڑھ رہی ہیں، قرآن کو پڑھ رہی ہیں، لیکن وہ عمل نہیں ہو رہا، وہ اثر نہیں ہو رہا۔ آنکھیں اپنی آنکھوں سے ہم ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں، حق کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی غلط راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ شروع کی آیات جو ہیں، سورت کی شروع کی 4 آیات میں مومنین کے اوصاف بیان ہوئے، پھر 2 آیات میں کفار کا حال بیان ہوا، اب منافقوں کا ذکر ہونے لگا ہے، جو بظاہر ایماندار بنتے ہیں لیکن حقیقت میں کافر ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی چالاکیاں عموماً پوشیدہ رہ جایا کرتی تھی، اس لیے ان کا بیان ذرا تفصیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا۔ بہت کچھ ان کی نشانیاں بیان کی گئی، سورہ توبہ میں بیان کی گئی، سورہ نور میں بیان کی گئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اتنی ڈیٹیل سے کیوں سب کچھ بیان کیا؟ اس لیے کہ ہم لوگ الرٹ ہو جائیں، اپنا بچاؤ کریں، مذموم خصلتوں سے مسلمان دور ہو جائیں۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ کسی کا مائک آن ہے، پلیز مائک کو بند کر دیجئے، کلاس میں ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ منافق وہ جس کے دل میں نفاق ہو۔ اب نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں بھلائی کو ظاہر کرنے، برائی کو پوشیدہ رکھنے کو۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ پہلی قسم کے منافق تو ابدی جہنمی ہیں، اور دوسری قسم کے بدترین مجرم۔ اب منافق کا قول اس کے فعل کے خلاف،
اس کی پوشیدگی ظاہر کے خلاف، اس کا آنا جانے کے خلاف، اس کی موجودگی عدم موجودگی کے خلاف ہوا کرتی ہے. اچھا، سب سے پہلے ہمیں جو نفاق ہے اس کی کچھ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے کہ یہ منافق اصل میں کہاں کی پیداوار ہے. نفاق شروع کہاں سے ہوا؟ مکہ میں تو نفاق بالکل بھی نہیں تھا. پلیز کسی کا مائک کون ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے مائک کو بند کر لیجئے، نہیں تو کلاس کو لیفٹ کر دیجئے اگر کچھ ایشو آ رہا ہے تو. انایا، انایا جو کوئی بھی ہیں پلیز اپنے مائک کو بند کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کس نے لیا ہے؟ تھوڑا سا ہم منافقت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نفاق بیسیکلی کہاں سے شروع ہوا اور اس کی حقیقت کیا ہے. مکہ میں کیونکہ نفاق نہیں تھا بلکہ اس کے اپوزٹ تھا. بعض لوگ ایسے تھے جو زبردستی سے بظاہر کافروں کا ساتھ دیتے تھے مگر دل میں مسلمان ہوتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں انصار کے دو قبائل تھے، اوس اور خزرج. یہ ہسٹری آپ کو معلوم ہوگی انشاءاللہ، تو آپ کو آیات اور جب تک آپ پڑھیں گے سمجھنے میں آسانی ہوگی. انصار مدینہ کے دو گروہ تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں انصار مدینہ بنے. اور یہود کے تین قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قنیقہ. تین یہودیوں کے تھے اور دو انصار کے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ ایسے قبیلے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکانہ بت پرستی ظاہر سی بات ہے ان میں موجود تھی، اور ان میں لڑائیاں اور جنگیں بہت جاری رہتی تھی، سو سو سال تک. اور ایک طرف لڑائی ہوتی تھی اور وہ صدیوں جاری رہتی تھی. اس قدر دشمن تھے یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے مدینہ طیبہ میں، ان دونوں گروہوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. تو وہ صدیوں کی دشمنی جو ہے محبت میں بدل گئی، یہ انصار مدینہ بن گئے. اب یہ سعادت تو ان کو مل گئی، اوس اور خزرج کو، لیکن یہودی اب تک اس سعادت سے محروم تھے. ان میں صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے دل سے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اہل کتاب، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. اس وقت بھی منافقوں کا گروہ قائم نہیں ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے عرب کے بعض قبائل سے صلح کر لی تھی. اس جماعت کی جو ابتدا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تین قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر، قریظہ اور قنیقہ. بنو قنیقہ جو تھا، اور یہ تین گروہ تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ تین گروہ تھے لیکن آپس میں بٹے ہوئے تھے. بنو قنیقہ خزرج کے حلیف بنے ہوئے تھے، یعنی بنو قنیقہ خزرج کے ساتھ ہوتے تھے ہر معاملے میں، لڑائی جنگ جھگڑا اس میں یہ دونوں ساتھ ہوتے تھے. اور جو اوس اور خزرج ہیں یہودیوں کے تینوں قبائل کے ساتھ ملے ہوئے تھے، بنو نذیر اور بنو قنیقہ. ٹھیک ہے، یہ ایک گروہ کے ساتھ تھے، اور بنو قنیقہ جو تھا وہ خزرج کے ساتھ تھا. باقی جو نزیر اور قریظہ ہیں یہ اوس کے ساتھ تھے. جب غزوہ بدر ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا، 313 مسلمان غالب آ گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اسلام زور و شور سے پھیلنا شروع ہو گیا. مسلمانوں کا سکہ جم گیا مدینہ میں، کفر کا جو تھا نا وہ دھڑ ٹوٹ گیا. اس وقت یہ ناپاک گروہ قائم ہوا، اور ان کا سرغنہ، ان کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. خزرج کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا. اوس اور خزرج دو تھے، خزرج سے اس کا تعلق تھا. اور مدینہ میں اس ریاست میں آج بھی بادشاہی نظام چل رہا ہے. خزرج سے اس کا لنک تھا. عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافقین کے سردار کا نام ہے، لیکن اوس والے بھی اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے نا وہ سرداری اور بادشاہت کا اعلان ہو چکا تھا. لیکن حضور کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا.
تو बादशाहत तो बीच में ही रह गई। अब्दुल्ला बिन उबई को इस बात की बड़ी खार थी कि इधर इस्लाम रोज बरोज फैलता जा रहा है, इधर लड़ाई भी हो गई और उसमें कुफर का जोर टूट गया और मुसलमान गालिब आ गए। तो इसने देखा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, एक तो मुझसे मेरी बादशाहत छीन गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, इस्लाम आ गया, सच्चा दीन आ गया, दूसरा काफिर जो है वो पस्त हो रहे हैं। तो इसने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। इसने प्लानिंग की कि जाहिर इसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी गवाही थी कि मैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ईमान ले आया। लेकिन दिल में खार था, बातिन में। तो नफाक इसी को कहते हैं ना कि भलाई जाहिर करना, अपने आप को सामने से अच्छा दिखाना, सामने से अच्छाई जाहिर करना, बुराई को दिल में छुपा लेना। सबसे ज्यादा बदतरीन लोग और सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रोह जो है वो मुनाफिकीन का है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन, जो मुनाफिक हैं, फिद्दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। इस कदर डेंजरस हैं। काफिर खुल के कुफर का इजहार करता है, लेकिन मुनाफिक सामने से अच्छा बनेगा, सामने से आपकी खुशामद करेगा, सामने से वो नमाज भी पढ़ेगा, वो रोजा भी रखेगा, वो जंगों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के, उनको कोई देखकर नहीं कह सकता था कि ये कैसा बंदा है। तो इस ग्रोह ने इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसकी कुछ निशानियां भी हैं, इंशाल्लाह मैं आपके सामने बयान करती हूँ। अब ये जमात जो है कायम हो गई। फिर जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जो मुनाफिकीन का सरदार है, उसके साथ जिन लोगों के ख्यालात मिलते जाते थे सीक्रेटली, वो उसके साथ ही बनते गए। अब अल्लाह ताला ने उनकी खसलतों का जिक्र इसलिए किया कि मुसलमान धोखे में ना आ जाएं, उन्हें मुसलमान ख्याल करके अपना ना समझ बैठे, जिसकी वजह से कोई बड़ा फसाद फैल जाए। और फरमाया कि याद रहे कि बदकारों को नेक समझना भी बजाय खुद बहुत बद और नहायत खौफनाक है। अल्लाह फरमाता है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना। ये देखें आप, लोगों में से कुछ क्या कहते हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। अल्लाह फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, वो तो ईमान वाले हैं ही नहीं। लोगों के सामने आते थे तो कहते थे हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला खबर दे रहा है कि वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं। सिर्फ इधर ही खबर नहीं दी, कुरान करीम में और बहुत सारे आयात हैं। जैसे कि सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला फरमाता है कि इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आपके पास मुनाफिकून आते हैं, क़ालू, वो कहते हैं, नशहदु, हम गवाही देते हैं कि इन्नका लरसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह जानता है क्या आप जो हैं अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यशहदु, अल्लाह गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक बड़े झूठे हैं। ये क्या करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अल्लाह को धोखा देने की। अल्लाह को तो धोखा नहीं दिया जा सकता ना, अपनी कोशिश करते हैं कि हम दोगलेपन के साथ मजे कर लें, मुसलमान भी हमें नुकसान ना पहुंचाए और काफिर भी हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो वो निशानियां और वो तमाम चीज़ें इनकी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुनाफिक होते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म नहीं दिया, किसी को नहीं कहा कि तुम मुनाफिक हो, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। इवन आपको पता है अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचाया। उन अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा मुसलमान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटे ने दरख्वास्त की कि आप आके जनाजा पढ़ाएं, हुजूर ने नमाज जनाजा भी पढ़ाई। बेटे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ता मांगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता भी दिया। आपने इनकार नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फरमा दिया था कि अल्लाह नहीं बख्शेगा। कुरान करीम में आता है ना कि अल्लाह तबारक तआला ने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि 70 मरतबा से ज्यादा भी इस्तिगफार करेंगे तो अल्लाह नहीं बख्शेगा, इसलिए कि निहायत बदखसलत लोग और नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। इनकी निशानियां हदीस मुबारका में बयान की गई कि जब बात करे तो झूठ बोले, अमानत दी जाए तो उसमें खयानत करे, वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब कभी लड़ाई झगड़ा हो तो गालम गलोच पर उतर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से कोई एक खसलत भी किसी में मौजूद है तो वो पक्का मोमिन नहीं।
اس میں منافقانہ خصلت موجود ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. ایون مجھے نہیں پتا آپ کو کسی چیز کی ریالٹی معلوم ہے، مجھے نہیں پتا، یہ بھی جھوٹ ہے. میں موسٹلی اسٹوڈینٹس جو چھوٹے ہوتے ہیں اپنے کسی دوست کو بچانے کے لیے اس کی مسٹیک کو چھپا لینا کہ مجھے نہیں پتا، یہ بھی جھوٹ ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولے منافقانہ خصلت، کامل مومن نہیں. وعدے کی خلاف ورزی کرے، مومن نہیں. امانت دار اگر اس کو بنایا جائے اور صرف امانت میں ایک چیز دینا اور اس کو ایز اٹ از رکھ کے اس ٹائم پہ لٹا دینا، یہ امانت نہیں ہے. امانت میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں ہمیں جو سونپی جاتی ہیں، اگر ہم انہیں اچھے سے مخلص ہو کے ادا نہیں کرتے، ہم کامل مومن نہیں ہیں. اور سب سے آخری چیز جو ایک اور الگ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو بینگ اے مسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زبانوں کو پاک فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق دے. میں نے بہت سارے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پرسنس کو دیکھا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بہت ایجوکیٹڈ پرسن ہے. تعلیم انسان کو جھکنا سکھاتی ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے. نہ یہ کہ لڑائی جھگڑا ہو تو آپ اس کو گالیاں دیں، گالیاں دینا تو آپ مخلص بندے ہو ہی نہیں سکتے، آپ کامل مومن نہیں ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کے بعد ہماری لائف میں ان چار خصلتوں میں سے ہر خصلت نکل جانی چاہیے. 100% کوشش کریں کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، مت ایسے وعدے کریں جنہیں پورا نہیں کر سکتے. لڑائی جھگڑا ہو تو کنارہ کشی اختیار کریں، کبھی کسی کو گالی نہ دیں. ایک گالی دیتا ہے بدلے میں دوسرا دیتا ہے اور معاملات بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اہل ایمان کو. وہ اپنی طرف سے ایک ٹرائی کرتے تھے نا کہ دیکھو، ہنسا کرتے تھے جب اکٹھے بیٹھتے تھے نا، کہتے تھے دیکھو ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، حالانکہ ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، انہیں اس بات کے شعور ہی نہیں کہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اخروی زندگی ابدی زندگی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں انہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح. اور جب آگے جائیں گے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے وہ اپنی جان مال کا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ لیا، جان بچ گئی، مال بھی بچ گیا. مسلمان سمجھتے ہیں مسلمان ہے تو مسلمان کو تو نہیں مارے گا نا، کافر کو نقصان پہنچائے گا اس لیے کہ وہ دشمن ہے. یعنی یہ کلمہ ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوتا، صرف جان و مال بچا رہے ہیں. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ اور شام کچھ. یعنی کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر. سورۃ النساء میں اللہ فرماتا ہے نا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ ڈگمگا رہے ہیں، دونوں کشتیوں میں سوار ہونا چاہ رہے ہیں، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے، تذبذب کا شکار ہیں. کبھی انہیں حق صحیح لگتا ہے اس کی طرف دوڑتے ہیں. تو دو طرح کے منافق میں نے بتایا، ایک عملی ہوتا ہے، اعتقادی. جو پہلی قسم کے ہوتے ہیں نا اعتقاد، ان کا عقیدہ ہی غلط ہوتا ہے، وہ اسلام اسی لیے قبول کرتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچے، وہ تو جہنم میں جائے گا. جو عملی ہوتا ہے نا اس میں کمی ہوتی ہے، خصلتوں میں سے کوئی خصلت پائی جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم آج کے بعد تہیا کر لیں. قرآن کریم پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے. عملی زندگی میں جو ہدایات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی جاتی ہیں، جو احکامات دیے جاتے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کی روح سے جن برائیوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم ان برائیوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی پوری کوشش کریں. آپ ارادہ تو کریں، اور جب انسان ارادہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم ارادہ ہی نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اٹس ناٹ پاسبل. ہمیں پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں آج کے بعد پوری کوشش کروں گی کہ میں جھوٹ نہ بولوں، مجھ سے امانت میں خیانت نہ ہو، میں کوئی ایسا وعدہ ہرگز نہ کروں کہ جس کی خلاف ورزی ہو جائے.
اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کروں۔ اللہ تعالی ہمیں منافقانہ خصلتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم گناہگاروں کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔